بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جب 10 ہجری کا رمضان آیا تو آپ نے اس سال قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا، اور اس سال آپ 20 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا۔ ذوالقعدہ کے مہینے کے آخر میں نبی علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا، اور آپ حج کرنے کے لیے 24 یا 25 ذوالقعدہ کو آپ مدینہ سے نکل پڑے ظہر کے وقت، اور 9 دن بعد یعنی 4 ذوالحجہ کو نبی علیہ السلام مکہ میں پہنچ گئے۔ مکہ میں پہنچتے ساتھ ہی آپ نے عمرہ ادا کیا، اور اس کے 4 دن بعد یعنی 8 تاریخ کو آپ مینا کے اندر چلے گئے حج کی ادائیگی کے لیے۔ مینا کے میدان میں آپ نے 5 نمازیں ادا کی: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ اگلے دن 9 تاریخ کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، روشنی ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد نبی علیہ السلام آپ مینا سے عرفات چلے گئے۔ جب آپ عرفات میں پہنچے تو وہاں پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، اللہ کے رسول، دین مکمل ہو چکا، ابھی تو ہم مزید خیر چاہتے تھے، لیکن تکمیل کے بعد مزید کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا، صدقت۔ اگلا دن ہوا، آپ نے 9 تاریخ عرفات کے میدان میں اور شام کو آپ مزدلفہ میں آ گئے، وہاں گزاری۔ اگلا دن ہوا 10 تاریخ، 10 ذوالحجہ کو نبی علیہ السلام آپ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے اور روشنی ہونے کے بعد آپ واپس مینا میں آ گئے۔ ابھی آپ نے جمرات کو کنکریاں نہیں ماری، ابھی آپ مینا میں پہنچے ہیں کہ سورہ عصر مکمل و نازل ہوگی، سورہ نصر مکمل نازل ہوئی: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ مکمل صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، میں پاس کھڑا تھا، میں نے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا، نعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، اے لوگو، مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ اور نبی علیہ السلام نے حج کی ادائیگی کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے غدیر خم، اس مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا، صحابہ کرام پہ ایک واز کیا آپ نے، اور اس میں آپ نے 2 نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ میرے بعد کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ آپ نے وہاں پہ درس دیا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ ذوالحجہ کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد محرم آیا، محرم کا مہینہ گزر گیا، اور سفر کا مہینہ آیا۔ تو سفر کے مہینے کے آخر میں نبی علیہ السلام آپ احد کے مقتولین ان کی قبروں پر تشریف لے گئے، ان کے لیے آپ نے دعا استغفار کی، اور اسی طرح آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے۔ واپس آ کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام آپ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور آپ ان کو مدینہ کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔
اور ساتھ-ساتھ آپ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ میں یا معاذ فرماتے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر، بتائیں کیا بات ہے؟ میں یا معاذ لعلک الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے۔ سفر کے مہینے کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بقی والوں کے پاس تشریف لے گئے قبرستان میں، اور وہاں جا کے آپ نے بقی والوں کے لیے دعائے خیر کی اور کہا کہ تم ہم سے بہتر ہو، بہتر جگہ پہ جا چکے ہو، ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی انشاءاللہ تم تک پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آ گئے۔ سفر کے مہینے کے آخر میں ایک انصاری صحابی فوت ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھا کے آپ واپس آئے تو راستے میں آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ آپ واپس آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی اور کہا بارآسا، کیا ہے میرے سر میں بہت تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ لو مت قبلی، عائشہ کو تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، میں خود تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، تیرا جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تجھے دفن کروں گا۔ تو اماں جی نے فرمایا اللہ رسول آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ اور شادی کر لیں؟ تو آپ ہلکا سا مسکرائے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا تھی۔